حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور آیت 34 میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی حیثیت انسانوں کی مددگار کی سی ہے۔ سارے فرشتے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ کوئی پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑوں کو تھامے ہوئے ہے، کوئی بارش کا فرشتہ بارش برسا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دی، فرشتوں کو ان کے آگے جھکا دیا، لیکن وہاں جو اکڑ کر کھڑا ہو گیا وہ ابلیس تھا۔ ابلیس نے انکار کیا، تو یہاں سے پہلی دفعہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہ دو کردار ہیں جو ہر دور میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ ہی ابلیس بھی آ گیا، تکبر کا مارا ہوا۔ ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو چیک کریں، کیا میرے اندر تکبر تو نہیں؟ یہاں دیکھیے، دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہو رہا ہے وہ حسد ہے۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، وجہ تکبر تھی۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا دل حسد سے خالی ہے، کیا ہم بھی بڑائی کے احساس میں اللہ والوں کو چھوٹا تو نہیں سمجھتے؟ آیت 35 میں درخت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو اس کے پاس جانے سے منع کیا۔ یہ درخت کون سا تھا ہمیں نہیں پتا۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری جنت حلال تھی اور صرف ایک پھل حرام تھا۔ کیوں تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیں کہ اس دنیا میں جاؤ گے تو حلال چیزوں میں چند حرام بھی ملیں گی۔ ہم کہتے ہیں، کیا آدم علیہ السلام کو صرف ایک درخت سے تو روکا گیا تھا، نہ کھاتے؟ اتنی نعمتیں بھی تو تھی، وہ کھا لیتے، کوئی پوچھنے والا تو نہ تھا۔ اگر کوئی آج ہم سے پوچھے کہ آج کیا ہے، اتنی بڑی کائنات کے دسترخوان پر صرف چند چیزیں ہی تو حرام ہیں۔ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانعام میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم بھی حرام سے اپنے آپ کو روکنے میں ناکام تو نہیں رہتے؟ جب انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو خواہشات جنم لیتی ہیں۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی، بیوی بھی تھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی تھی، کپڑے بھی تھے، لیکن جب انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں تو خواہشات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جہاں انسان خواہش کا غلام ہوتا ہے تو شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ آیت 37 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ جب گناہ ہوتا ہے تو توبہ کرتا ہوں، کیا گناہ کر کے اکڑتا تو نہیں؟ کیا میں بھی ضروریات کے درجے سے اٹھ کر خواہشات کا شکار تو نہیں ہو چکا؟ کیا میری زندگی صرف اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اندر تو نہیں گزر رہی؟ کیا میں شیطان کی چکنی چپڑی باتوں میں تو نہیں آ جاتا ہوں؟ کیا گناہ کے بعد توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہوں؟ پھر آیت 38 بہت غور طلب آیت ہے۔ صرف ایک نافرمانی آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا رہی ہے، تو سوچئے کیا ہم اتنی ڈھیر ساری نافرمانیوں کے بعد اسی جنت میں جائیں گے؟ ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا، جنت سے نکالا گیا، اور ہم 1000 سجدوں کے انکار کے باوجود جنت میں جانے کے آرزو مند ہیں۔ آیت 39 تک آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ پورا ہوتا ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے ہی دن دشمنی کا بیج بویا گیا، وجہ تکبر اور حسد بنی۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر دور میں یہی جنگ جاری رہتی ہے۔ کچھ کامیاب ہو کر شیطان کے چنگل سے بچ جاتے ہیں اور کچھ ناکام ہو کر اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ پھر آیت 40 سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کئی رکوع تک بنی اسرائیل کے واقعات یاد دلاتے ہیں۔ 3 معروف الہامی مذاہب یہودیت، نصرانیت اور اسلام ہیں۔ ان میں سب سے پرانا مذہب یہودیت ہے۔ آیت 40 سے آگے یہود کی باتیں ہیں، جیسا کہ ایک آغاز میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل تھے، آپ کا ساتھ دینے اور آپ کا بازو بننے کی خواہش کرنے والے آپ کے راستے میں روڑے اٹکا رہے تھے۔ یہود کون تھے؟ یہ ماضی کے مسلمان تھے۔ آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ماضی کے مسلمانوں کے کچھ رنگ دکھاتا ہے، اس لیے جہاں کوئی لفظ یہودی یا بنی اسرائیل آئے
تو فوراً یہ احساس پیدا کر لیں کہ اگر ہم آج وہ کام کر رہے ہیں جو کل انہوں نے کیے تو پھر کل اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا۔ آیت 39 ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہود کی عادت تھی کہ جب کسی کو اسلام کی طرف آتا دیکھتے تو کہتے بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن جب لوگ انہیں کہتے کہ تم کیوں نہیں کرتے تو پھر اس میں کچھ تعویلات کرنے لگتے۔ ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، کیا آج ہمارا حال یہ تو نہیں ہو چکا کہ دوسروں کو نیکی کا کام کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اپنے لیے کچھ اور ہیں۔ پھر آیت 52 میں بنی اسرائیل کے شکر کا تذکرہ ہے۔ آج ہم بھی اپنے اوپر نظر ڈالیں تو کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، لیکن کیا ہم شکر کا رویہ اپناتے ہیں؟ کیا واقعی ہم دین کے لیے یکسو ہو چکے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلا لیا، کیونکہ دنیا کے جھنبیلوں میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد اس طرح نہیں آتی، حق کے بندگی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبوت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جانے لگے۔ ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے کچھ دن اللہ کے لیے خالص ہونا پڑے گا، دل کو ہر چیز سے خالی کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ پھر آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب ہدایت کیوں آتی ہیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس سے زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں۔ آج ہم کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے کتنے لوگ ہیں جو اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں۔ کتاب ہدایت کا مقصد سمجھ کر پڑھنا ہے۔ جب اس سے ہدایت نہیں ملتی پھر باقی چیزیں لے بھی لیں تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ہدایت کے ساتھ کچھ بھی مل جائے، ثواب بھی مل جائے، برکتیں بھی مل جائیں، جنات کو بھی بگا دیں تو قبول ہے، لیکن ہدایت کے بغیر اس سے کچھ حاصل کریں گے تو پھر اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا مگر اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آیت 67 سے آگے چند آیات میں وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ قرآن پاک کا انداز بڑا ہی پیارا ہے۔ کسی چیز سے نصیحت لینے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اسی کو اس کا بنیادی مقصد مضمون بنا دیتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا کہا تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تم ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ کیونکہ مصریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کے دل میں گائے کی بڑی عظمت آ چکی تھی، گاؤ پرستی کا شکار ہو چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو ذبح کر دو تو انہوں نے کہا ایک خدا کو ذبح کر دیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعی زندگی میں اتنی اہم ہو چکی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہی کام بنی اسرائیل نے کیا۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے 100 بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس واقعے میں گائے ذبح کرنے کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت گھر کر چکی تھی اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے حکم پر گائے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ قاتل نے ہوشیاری سے مقتول کی لاش کو کسی اور کے گھر کے آگے ڈال دیا تھا اور معاشرے میں اضطراب تھا کہ کس نے قتل کیا، کس نے مارا۔ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے پاس یہ معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی گائے لے لو اور اس کو ذبح کرو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مردے کے جسم کو لگاؤ جس سے مردہ زندہ ہو جائے گا۔
یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ قیامت کے دن بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ ریڑھ کی ہڈی کے مورے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کے فیصلے کے لیے یہ طریقہ رکھا۔ تیسری بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر سے یہ خیال ختم ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مردے کو زندہ کر کے یہ دکھانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام اتنا مشکل کر لیا کہ گائے کو ڈھونڈنا گویا شیر چوہے لانے کے مترادف ہو گیا، یعنی ایک آسان عمل کو فضول سوالات سے مشکل کر دیا۔ ہم یہاں اپنے لیے چند سوالات نوٹ کر سکتے ہیں، خود احتسابی میں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کیا میں اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر فوراً مانتا ہوں یا تعویلات کرنے لگتا ہوں؟ کیا ہنسی مذاق کے نام پر جھوٹ بولنے کو پسند کرتا ہوں؟ کیا مزاح کے نام پر جہالت کی باتیں تو نہیں کرتا؟ کیا کوئی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ پڑھتا ہوں؟ کیا دینی احکامات میں مین میخ تو نہیں نکالتا؟ آپ دیکھیں ایسے رویے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر تعویلات کرنا کہ کیوں، کیسے، اس کا ایک نتیجہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سخت قسم کا انتقام ہے جو آیت 74 سے اگلی آیات میں ہے۔ تو آئیے ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں، ہمارے سینے میں پتھر ہے یا دل؟ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کر میرا دل کیوں نہیں ٹوٹتا؟ قرآن کو سن کر نرم پڑتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارا دل پتھروں سے زیادہ سخت تو نہیں ہو چکا؟ کیا ہم نافرمانیاں کر کے دلوں کو بند تو نہیں کر چکے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں؟ کیا موت یاد رہتی ہے؟ کیا دل اتنا سخت تو نہیں ہو گیا کہ کوئی جہنم کی بات بھی کرے تو لگتا ہے اللہ خود ہی معاف کر دے گا؟ کیا دل اتنے سخت تو نہیں ہو گئے کہ یہ کہہ دیں جہاں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرے گا وہاں مجھے بھی معاف کر دے گا؟ کیا میرے دل کی سختی کی وجہ سے مجھ سے میرے دین کی نعمت تو نہیں چھن رہی؟ غور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی سخت دلوں کو اتنی پیاری اور نرم کتاب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دل اگر نرم ہیں تو اور نرم ہو جائیں۔ آیت 78 میں لفظ امانیہ آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ امانی کیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے علماء کی وہ کہانیاں جو انہوں نے گڑھ لی اور بعد میں آنے والوں نے تقلید کی بنیاد پر ان کو روایت در روایت آگے منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم یہود کی امانی کو دیکھیں گے، یعنی تمناؤں اور جھوٹی امیدوں کو، کہ ایسے ہی خوش فہمی کا شکار رہنا۔ ان کی خوش فہمی کیا تھی؟ ہم آگ میں نہیں جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہتے تھے کہ ہم نبیوں کی نسل میں سے ہیں، ہم پیغمبر زادے ہیں۔ کہتے تھے اگر ہم آگ میں گئے بھی تو چند ہی دن رہیں گے۔ چلے آج اپنا حال بھی دیکھتے ہیں، ہم سب یہاں اپنی خوش فہمیوں کی لسٹ بنانا چاہیں گے۔ آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ کتاب کھولتے نہیں، کتاب کو سمجھتے نہیں۔ کتاب کو پڑھنے کا شوق تو ہے لیکن سمجھنے کا نہیں، اور شوق ہے تو اس کے لیے قربانی دینا پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف حال کیا ہے کہ فلاں دروازے سے گزر جاؤ گے تو بہشتی بن جاؤ گے، کوئی مر جائے تو اس کی قبر میں فلاں عہد نامہ رکھ دو تو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں کچھ ایسی امانیاں ہمارے معاشرے میں بھی۔ تو سوچیں اگر ایسا ہوتا تو ابو بکر صدیق کو کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ بات پتہ چلتی تو کیا اتنی قربانیاں دیتے اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو زخمی کرواتے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب زندگی میں کتاب نہیں رہتی تو خوش فہمیاں رہتی ہیں۔ جب کتاب سے لوگ دور ہوتے ہیں تو اس کی جگہ خواہشات آتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خود ساختہ باتوں کو اللہ کی باتیں کہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے کلچر میں خاص طور پر اردو زبان میں اتنی کتابیں دین کے نام پر معروف ہیں جو سڑکوں کے کنارے اور ادھر ادھر رکھی ہوتی ہیں۔ ان میں سے اکثر امانیہ کا مجموعہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مرضی تو نہیں جانی، اپنی خواہش کے غلام ہو گئے۔ اس لیے یہاں ہم درخواست کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم ہو جائے، پھر اس کے بعد جو بات اس کے مطابق لگے اس کو مان لیں، جو اس سے الگ ہو اس کو الگ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیت 81 میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ میری کن کن خطاؤں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آیت 83 سے اگلا رکوع شروع ہوتا ہے جس میں بنی اسرائیل کے واقعات پورے ہوتے ہیں اور ان پر آخری مہر ثبت ہو رہی ہے۔ اس آیت 83 میں 10 احکامات ہیں۔ یہود میں احکام عشرہ کی بہت شہرت ہے۔ 10 بنیادی باتیں جو اس دور میں جائز رہی ہیں، اللہ کا حکم رہا ہے، جو آج بھی ہمارے لیے ہیں اور ان کے لیے بھی تھی۔ اسی طرح آیت 85 میں ہمارے لیے محاسبے کا نکتہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ پر بات کرتے ہوئے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ تم تن آسان ہو گئے ہو، جو نیکیاں ہمیں آسان لگتی ہیں وہ کر لیتے ہیں اور جو مشکل لگتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، ہدایت کی طرف آتے ہوئے کوئی شروع میں نیکیاں کرے یا نہ کرے کوئی بات نہیں۔ بچہ ایک دم بھاگتا نہیں ہے، گرتا پڑتا ہے، پھر ایک دن چلنے لگتا ہے۔ لیکن جب برائیاں کرنا کسی کی زندگی کا شعار ہی بن جائے، پچھلے 10 سال سے اس کی زندگی کا ایک ہی درجہ ہو، جو گناہ 10 سال پہلے کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہو، جو نیکی چھوڑی ہوئی ہو آج بھی چھوڑی ہوئی ہو، تو فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت 85 میں آج کے مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کی وجہ بتائی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ذرا آپ بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری ان قوموں کا مقدر بن جاتی ہے جو کتاب کے معاملے میں تن آسان ہو جاتے ہیں، مرضی کی باتوں کو تو مان لیتے ہیں اور جو دل نہیں چاہتا نہیں مانتے۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں ماننی، پہلے کے لوگ یہی کہتے تھے، سیدھے سادے تھے۔ آج کے دور کے مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ پہلے کوئی شراب پیتا تھا تو حرام سمجھ کر پیتا تھا، اب کوئی پیتا ہے تو حلال سمجھ کر پیتا ہے۔ پہلے کوئی نافرمانیاں کرتا تھا تو خود کو مجرم محسوس کرتا تھا، اب کہتے ہیں کیا کریں، سب کرتے ہیں تو تم بھی کر لو۔ آج اگر امت مسلمہ کی تقدیر کو سنوارنا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ پوری کتاب ان کی زندگی میں کھل جائے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کتاب کو، مرضی کی باتیں لے لی۔ ہم نے اس کتاب کو اس طرح سے کھولا کہ جو اچھا لگا اس کو لے لیا، جو مشکل لگا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کو عزت میں بدل دے، آمین۔ اور یہ ایک ہی راستے سے آئے گی، جس چیز نے پچھلے دور میں عزت دلوائی وہی چیز آج بھی دلوائے گی، اور وہ ہے اللہ کا کلام۔ عربوں کی کیا حالت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، کس چیز سے انہیں بدلا؟ اس کتاب نے بدلا۔ گھر گھر اس کتاب کا پیغام پہنچائیں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اللہ کی رحمت سے عزت بھی ملے گی اور ساری رسوائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آیت 93 کے تناظر میں دیکھیں کہ جب تورات نازل ہوئی تو یہود پہلے تو مان ہی نہیں رہے تھے، اور جب زبردستی منوایا تو کہنے لگے یہ تو بڑی مشکل کتاب ہے، ہم تو نہیں مانیں گے، ہم نے تو سوچا تھا آسان کتاب ہوگی، سمجھنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ آیا کہ کوہ طور کو اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، کہا پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ اور کان لگا کر سنو۔ ان کے بڑوں نے کہا سن لیا لیکن مانیں گے نہیں۔ یہاں پر یہ قول یہود کا ہے، اور سورہ نور میں ہم ماننے والوں کا قول پڑھیں گے کہ سن لیا اور اطاعت کریں گے۔ یہاں پر ہم اپنا محاسبہ کریں گے کہ جب اللہ کا کوئی حکم سنتا ہوں تو کیا کہتا ہوں، سن لیا ہے، مان لوں گا یا نہیں مانوں گا؟ اور کتنے ہی لوگ سننے سے ڈرتے ہیں کہ اگر سن لیا تو ماننا پڑے گا، حالانکہ نہ سننا اس بات کی دلیل تو نہیں کہ نہ مانا تو گناہ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟
کیوں کوئی نہیں مانتا تھا؟ یہود کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا، یہاں ہر بندہ اپنا بچھڑا پہچانے۔ بنی اسرائیل کا تو حقیقی بچھڑا تھا جو سونا چاندی مصر سے ساتھ لے کر آئے تھے، اس کو پگھلا کر انہوں نے ایک فرضی بچھڑا بنا لیا اور اسی کو خدا بنا کر بیٹھ گئے۔ آج ہمارے بچھڑے کون سے ہیں؟ کچھ کے بچھڑے ان کے ہاتھوں میں ہی ہیں، چھوٹتے ہی نہیں، کچھ کے بچھڑے کانوں میں ہیں، کچھ کے آنکھوں میں۔ نہ جانے کس کس چیز کی محبت ہمارے دلوں میں ہے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ پھر آیت 98 میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی کمزوری بیان کر رہے ہیں، وہ ہے لمبی عمر کی خواہش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، جلدی سے یہاں سے جانا چاہتا ہے، اور جو کافر ہے اس کا اس دنیا میں بہت دل لگتا ہے۔ آپ دیکھیں، تزکیہ کے باب میں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم ہمارا ظاہری ڈھانچہ ہے جو ہم سب ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں، روح اندرونی چیز ہے جو دکھتی نہیں۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ روح اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجی ہے۔ بدن مٹی سے بنتا ہے، اور آج بھی جو ہمارا کھانا پینا ہے وہ مٹی سے آتا ہے، نطفہ بھی مٹی کی غذا سے بنتا ہے۔ جو بندہ مٹی کی طرف لگے گا، دنیا کی چیزوں میں رہے گا، ہر وقت دنیا کی چیزیں کھانے پینے میں دھیان رہے گا، تو اس کا دل اس دنیا میں لگے گا۔ لیکن جو لوگ مٹی کے تقاضوں سے اوپر اٹھ کر روحانیت اور اللہ کی طرف چلتے ہیں، ان کا اس دنیا میں دل نہیں لگتا، وہ تو خوشی خوشی اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں، لمبی عمر کی ہرس کہیں مجھے آخرت سے غافل تو نہیں کر رہی۔ اس کے بعد اگلی آیت سے جادو کا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تمہید باندھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے جو اس وقت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلاف معمول قسم کی نعمتیں دی تھی۔ جنات ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کا حکم مانتی تھی، اور وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے یہود نے اپنے باپ دادا سے سنتے سنتے یہ بات مدینہ میں مشہور کر دی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی نہیں بلکہ جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کئی سال لگا ہوا الزام دھو دیا اور بتا دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو نہیں چھوڑتی، اچھے حال میں بھی نہیں چھوڑتی اور برے حال میں بھی نہیں چھوڑتی۔ پھر اسی طرح آیت 101 میں کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈالنے کی بات ہوئی۔ پس سے پشت ڈالنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کیا۔ جب قومیں اس طرح کے رویے اختیار کرتی ہیں تو اس کے بعد وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتی ہیں، کفر کرنے لگتی ہیں۔ ان آیات میں جادو کی بات ہوئی تو جادو کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جادو برحق ہے، یہ ایک فن ہے جو حکم الہی سے اثر رکھتا ہے، لیکن اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ بہت سارے فنون ایسے ہیں جو حرام ہیں، جیسے شراب بنانے کا فن، میوزک سیکھنا اور اس کا بجانا وغیرہ۔ مطلب ہر وہ فن جس نے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو اسے سیکھنا جائز نہیں۔ اور جادو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک مثال سے ہم سب سمجھ سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ کو کہے آپ کتنے خوبصورت ہیں، یہ سن کر کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی کہے کہ تم کتنے پیارے لگ رہے ہو وہ پھولے نہیں سماتا، اور جس کو 10 لوگ کہیں کہ آج تم تو بہت پیارے لگ رہے ہو تو کتنا اثر ہوتا ہے اس جملے کا۔ چلے یہ تو اچھا اثر ہوا۔ دوسری طرف اگر کوئی آپ کے سامنے آئے اور آپ کو کہے تم بہت بدتمیز ہو، آپ کو گالیاں دے اور برا بھلا کہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے نا۔ سب کے سامنے آ کر کوئی آپ کو کہے تم بڑے ہی چالاک ہو، تو جادو بھی کلمات ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو ایک دفعہ کہتے ہیں کہ تم بہت چالاک ہو تو اس کا خون گرم ہوگا، اور اگر اس جملے کو 10 بار کہیں گے تو وہ چوٹیں روح پر پڑیں گی۔ جس طرح مادے کو مادے پر مارنے سے اثر ہوتا ہے، ایسے ہی روح پر لفظوں کا اثر پڑتا ہے۔ جادو کچھ نہیں، وہ چند کلمات پڑھ کر ہمارے نفس کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے تو پہلے سے تیار رہیں۔ اس میں صبح و شام کی دعاؤں کا پڑھنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا پڑھنا، یہ دونوں صورتیں تو نازل ہی تب ہوئی تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطان کے انسانی جسم میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہیں، مثلا لمبے ناخن، ان کے راستے سے شیطان جسم میں جاتے ہیں۔ غیر ضروری بال اگر 40 دن سے زیادہ رکھ لیتے ہیں تو اس سے جسم میں شیطان داخل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح انتہا پسندانہ رویہ، یعنی بہت خوشی یا بہت غم، بہت اداسی، بہت سونا، بہت سوچنا، جہاں منفی معنوں میں بہت زیادہ سوچنے کی لت لگ جائے وہاں آپ نے اپنے آپ کو شیطان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ان سب برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا لے۔ اس کے بعد آیت 104 میں بہت خوبصورت ادب ملتا ہے اور یہاں سے اگلی آیتوں میں وہ موضوع بیان ہو رہا ہے جس کو ہم نے اس پارے کی بنیاد بنایا۔ آیت 109 میں حسد کی بات ہوئی ہے۔ اس پورے پارے میں جتنی آیات حسد کے بارے میں ہیں، اگر ان کو سمیٹ لیں تو یہود کے جتنے انتہا پسندانہ رویے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ کل تھے اور آج ہیں، اس کی وجہ حسد ہے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف رکھنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، اور ہر نعمت والے سے لوگ جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے لوگوں کو مختلف طرح کا بنایا ہے اور ان میں فرق رکھا ہے۔ کسی کو زیادہ خوبصورت بنا دیا اور کسی کو کم، کیونکہ اگر سارے ہی خوبصورت ہوتے ہیں تو کام کیسے چلتا؟ اگر سارے ہی دولت مند ہوتے تو دنیا کا کام نہیں چلنا تھا۔ ہم نے حسد سے اپنے دل کو بچانا ہے۔ یہ اتنا برا عمل ہے کہ دنیا میں پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اس کی سب سے بڑی وجہ حسد تھی۔ حسد کے عموماً 2 وجوہات ہوتی ہیں، ایک حب جاہ اور دوسری حب مال۔ حسد کی ابتدا احساس محرومی سے ہوتی ہے۔ حاسد قسم کے لوگ دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، ہر ایک کا اپنے سے موازنہ کرتے ہیں، خود پر ترس کھانے کی کیفیت پھر جلن میں بدل جاتی ہے اور جلن کڑن میں بدلتی ہے اور کڑن سے غصہ آتا ہے اور غصے کا اگلا درجہ حسد ہے۔ اگر آپ پہلے درجے کو روک لیں تو حسد کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کو اپنے اندر کوئی کمی محسوس ہو تو اپنے آپ سے کہیں کہ کیا ہوا، میں اللہ کا فیصلہ ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے۔ اور سورۃ النساء کی آیت 32 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو اپنا فضل دیا ہے اس کے اوپر تم جلا اور کڑا نہ کرو۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں میں کسی سے حسد نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کی نظر میں دنیا کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے میں اس سے حسد کروں، اور اگر وہ جہنمی ہے تو پھر اس سے حسد کا کیا فائدہ جس کا اپنا انجام ہی اتنا برا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض غیر محسوس انداز میں تم میں سرایت کر رہی ہے، جو مونڈ کر رکھ دینے والی ہے۔ وہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ دین کو مونڈتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی انسان خطرے میں ہے کہ یہ نیکی کسی بھی وقت برباد ہو سکتی ہے۔ حسد کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ مجھے بھی مل جائے اور اس سے بھی نہ چھنے، یہ پہلا درجہ ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ پھر اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ اس سے بھی چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور تیسرا درجہ انتہائی بدترین ہے جو یہود کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا، اور وہ یہ کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھن جائے۔ حسد ان جگہوں پر زیادہ پھیلتا ہے جہاں دکھاوا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی یہ دوسری وجہ اسراف بھی ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ حسد کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو آپ ایک معاملے میں بڑھا ہوا دیکھ رہے ہیں تو خود کو دوسرے معاملے میں بڑھا لیں، ایمان کو بڑھائیں، اچھے اسلامی آرٹیکلز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کریں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ جس سے حسد ہے اس کے لیے تنہائی میں دعا کریں اور لوگوں کے درمیان اس کی تعریف کریں، انشاءاللہ آپ کے دل سے اس کا حسد ختم ہو جائے گا۔ نمبر 3، جس سے آپ حسد محسوس کر رہے ہوں اس کو آگے بڑھ کر سلام کریں، اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں اس کے لیے جو میل ہے وہ دور ہو جائے گا۔ نمبر 4، اس کو تحفے دیں کیونکہ تحفے تحائف سے دل کا کینہ دور ہوتا ہے۔ نمبر 5، علم والوں سے دوستی کریں اور جب انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر بھی آتا ہے۔ نمبر 6، حسد سے بچنے کا ایک بڑا اہم ذریعہ یہ ہے کہ خود کو یقین دلائیں کہ یہ اس کا ذاتی فیصلہ تو نہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، میں اس سے حسد کروں گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ نمبر 7، اپنے آپ کو سزا دیں، اگر کسی کے بارے میں ایسا برا خیال ہے تو کثرت سے استغفار کریں۔ نمبر 8، کسی سے حسد ہو تو اس کے پاس جائیں اور مناسب لفظوں میں اس کی تعریف کریں۔ پھر ایک ذریعہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا احساس کریں اور ان کے حساب کی بھی فکر کریں۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں اور جنت کے وعدوں پر یقین کریں، دیکھیں کہ اللہ نے وہاں کیا کچھ تیار کیا ہے اور ساتھ میں اس دنیا کی بے ثباتی پر بھی غور کریں۔ پھر ایک اور بات کہ اگر آپ سے کوئی حسد کرتا ہے تو پھر کیا کریں، یعنی دوسروں کی بری نظروں سے بچنے کے لیے انسان کیا کرے؟ سب سے پہلے فرائض کی پابندی کریں، کیونکہ جو 5 فرض نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جاتا ہے۔ مزید صبح و شام کی دعائیں ہیں، خاص طور پر آخری 3 کل روزانہ صبح و شام لازمی پڑھیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم اپنی خوبیوں کا ذکر ہر وقت دوسروں کے سامنے نہ کریں، جتنا ممکن ہو دکھاوے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح دوسروں کو جلانے کے لیے اچھے کپڑے اور زیور نہ پہنیں۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہوتی، مثلاً غریب اور فقیر قسم کے لوگ ہیں، تو وہاں پر بہت بھاری کپڑے اور بھاری زیورات پہن کر نہ جائیں، کیونکہ جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے ان کی نظر لگتی ہے، ان کا دل چاہے گا کھانا کھا رہے ہیں تو گھر کے ملازم کو بھی دیں، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے ان کو نہیں دینا چاہتے تو ان کے سامنے نہ کھائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پھل لاتے ہیں تو ان کے چھلکوں کو چھپا کر رکھیں تاکہ ہمسایوں کا دل نہ دکھے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آپ سے حسد کر رہا ہے تو اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کریں، کیونکہ آپ نے تو یہ سمجھ لیا کہ جو حسد کرتا ہے اس کی وجہ احساس کمتری ہوتی ہے، تو جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو اس کی احساس کمتری ختم ہوگی۔ انشاءاللہ نہ صرف وہ آپ سے حسد نہیں کرے گا بلکہ دوسروں سے بھی حسد کرنے سے بچ جائے گا۔ ایک آخری بات کہ حسد اس تیزاب کی طرح ہے جو اسی برتن کو کھا جاتا ہے جس میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں اس پارے کو پڑھتے ہوئے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ میرے دل سے یہ حسد نکال دے، آمین یا رب العالمین۔